بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر گروپ ممبرز، یہ نماز کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا نا، نماز سیریز وائس نوٹ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے نماز کے حوالے سے، آج اس سیریز کا آخری وائس نوٹ ہوگا۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے رفع دین۔ رفع دین رفع دین ہے کیا چیز؟ رفع دین سے مراد نماز کے دوران تکبیروں پر ہاتھ اٹھانا، یعنی جب کبھی بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو شانوں تک یا کانوں کی لو تک جو ہے وہ بلند کرنا۔ اس موضوع کے اوپر بہت یہ موضوع جو ہے نا وہ اصل میں شیعہ اور اہل حدیث کے درمیان متفقہ موضوع ہے، یعنی شیعہ اور اہل حدیث کا موقف اس حوالے سے ایک ہی ہے، دیوبندی اور بریلوی کا موقف اس حوالے سے ایک ہی ہے، یعنی حنفی مسلک کے جو پیروکار ہیں وہ سب رفع دین نہیں کرتے، اور اہل تشیع اور اہل حدیث یہ رفع دین کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ رفع دین کے حوالے سے حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو رفع دین کے حوالے سے ہو، البتہ حدیث میں بہت کچھ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو پہلے ہم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ایز یوزول جو سب سے مستند کتاب ہے اہل سنت کے ہاں، یعنی صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کا جو جلد نمبر 1 کتاب الاذان، جلد نمبر 1 میں کتاب الاذان ہے، اور اس کی حدیث نمبر 702، حدیث نمبر 702۔ اس میں سند بیان کی گئی، اور اس کے بعد کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کی تکبیر کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے اور سجدوں کے بیچ میں ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اس کی شرح میں یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے حدیث، اس کی شرح میں علامہ وحید الزمان جو کہ اہل حدیث کے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا گویا اشارہ ہے ترک دنیا کا۔ امام شافعی نے کہا ہاتھ اٹھانے سے اللہ کی تعظیم اور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنی منظور ہے۔ ابن عبد البر نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ ہاتھ اٹھانا نماز کی زینت ہے۔ عقبہ بن عامر نے کہا ہے کہ ہر ہاتھ اٹھانے کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، ہر انگلی پر 1 نیکی ہوگی۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں اہل حدیث اور امام شافعی اور امام احمد اور جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اور اس سنت کو 17 صحابہ اور عشرہ مبشرہ بلکہ 50 صحابہ نے روایت کیا ہے۔ میں آگے ان صحابہ کا ذکر بھی کروں گا کہ وہ کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں روایت کر رکھی ہے۔ اور امام بخاری نے خاص رفع دین کے مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور امام حسن بصری نے سے نقل کیا ہے کہ صحابہ اس کو کرتے تھے، یعنی رفع دین کرتے تھے، اور کسی صحابی کو مستثنی نہیں کیا ہے۔ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ ترک رفع دین سوائے ابن مسعود اور کسی صحابی سے ہمیشہ منقول نہیں ہے، جس سے ترک منقول ہے، اسی سے رفع دین بھی منقول ہے، اور ابن مسعود اور ابن عمر کی روایت ترک رفع دین میں ضعیف ہے، اور اگر ثابت بھی ہو تو بھی وہ اہل حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں، کیونکہ وہ رفع دین کو سنت کہتے ہیں نہ کہ واجب، اور پوری تفصیل اس مسئلے کی تسہیل القاری میں موجود ہے۔ اب دیکھیں ہمارا جو موقف ہے اس حوالے سے، یعنی اہل تشیع کا، وہ بھی یہی ہے کہ رفع دین سنت موقدہ ہے،
یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ نے ہمیشہ ادا کی ہے، لہٰذا رفع دین کرنے کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ البتہ یہ کہ رفع دین اگر کوئی ترک کر دیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں صحیح بخاری سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر 702 ہے، سوری 703 ہے، حدیث نمبر 703 ہے۔ یہ بھی عبداللہ ابن عمر سے ہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے جب بھی ایسا ہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی ایسا ہی کرتے، اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، البتہ سجدوں کے بیچ میں ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سجدوں کے بیچ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت بتاؤں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہر وقت جب بھی وہ نماز کے دوران جب بھی وہ تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھاتے تھے۔ اب اسی صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرما لیں، اس کے راوی ہیں حضرت مالک بن ہویرس جو کہ صحابی ہیں، کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنے لگتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور بیان کرتے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ اب یہ صحیح بخاری کی 3 روایتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک اور بتا دیتا ہوں، ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، اور ابو حمید سائدی جو ہے نا یہ بھی صحابی ہیں، بلکہ بدری صحابی ہیں، یہ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھائے۔ یہ اس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ جو نماز کی میں ہاتھ کھولنے یا باندھنے کے حوالے سے جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حضرت ابو حمید سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ 10 صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے رسول اللہ کی نماز کا طریقہ بتایا تھا۔ اس روایت میں بھی انہوں نے حضرت ابو حمید سائدی نے بھی یہی کہا ہے کہ رسول خدا مونڈوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ صحیح بخاری سے کوئی 4 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ویسے اس میں اور بھی ہیں روایتیں، صحیح بخاری میں اور بھی متعدد روایتیں ہیں، اختصار کے پیش نظر میں وہ ساری پیش نہیں کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں آ جاتے ہیں تو صحیح مسلم میں بھی یہ جو 4 میں نے ابھی آپ کی خدمت میں صحیح بخاری سے پیش کیے، یہی چاروں روایتیں بعین ہی انہی الفاظ میں انہی راویوں سے، یعنی عبداللہ ابن عمر سے، مالک بن حویرث سے اور ابو حمید سائدی سے، انہی راویوں سے آپ کو صحیح مسلم میں بھی مل جائیں گی، بالکل یہی الفاظ ہیں، اور ان کی میں پکچر بنا کے آپ کو بھجوا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، خود پڑھ لیں۔ میں طوالت کے خوف سے اس کو بیان نہیں کرتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں یہ آیا ہوا تھا، جبکہ صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں آیا ہوا ہے، اور الفاظ بالکل یہی ہیں۔ اب میں ایک اور کتاب کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب مسعود نوازش صاحب کی ہے، کتاب کا نام ہے حی علی الصلاۃ الرسول، حی علی الصلاۃ الرسول۔ اس میں انہوں نے رفع دین کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے، اور اس میں بڑی کمپریہنسو، بڑی جامع گفتگو انہوں نے کی ہے، مختلف احادیث کے اور صحابہ کے اور تابعین کے اور اہل سنت اور اہل تشیع کے، یعنی ائمہ اہل بیت سے بھی انہوں نے اس میں روایات لی ہیں۔ یہ پورا چیپٹر تو پڑھ کے سنانا آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پھر وائس نوٹ بہت طویل ہو جاتا ہے، تو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے باب نمبر 4 جس کا عنوان ہے رفع دین، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رفع دین سے مراد نماز کے دوران تکبیروں پر ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں سنت رسول کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد صحابہ کرام و اہل بیت عظام اور تابعین کے عمل کے جائزے کے بعد ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل بیت کی آراء کا، اور آخر میں رفع دین سے انکار کی احادیث و روایات کا جائزہ لیں گے، تاکہ اپنی نمازوں کو حکم الہی اور سنت رسول کے مطابق ڈھال سکیں، اور روز قیامت ہماری یہ اولین عبادت صرف اسی وجہ سے رائے گاہ نہ ہو جائے کہ یہ حکم الہی و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھی۔ تمام احادیث کی کتابوں میں رفع دین سے متعلق احادیث کی اس قدر فراوانی ہے کہ اس کے ذکر کرنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم مختصراً ان چند حدیثوں کا ذکر کریں گے جن میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارک رفع دین جاری رکھنے کا ذکر مروی ہے۔ پہلی حدیث جو اس میں یہ بیان کر رہے ہیں وہ حضرت مالک بن ہویرس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو نماز شروع کرتے وقت، رکوع کرتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سجدہ کرتے وقت اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کانوں کی لو تک لے جاتے تھے، اور اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے سنن نسائی کے حوالے سے یہ بات انہوں نے کی۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1079 اور 1090 اور 1091، یعنی سنن نسائی میں رفع دین للسجود کا جو باب ہے اس میں 3 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور وہ 3 حدیثوں کا انہوں نے حوالہ دے رکھا ہے۔ دوسری حدیث انہوں نے لکھی کہ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہر تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی ہر تکبیر کے وقت، نماز کے دوران جب بھی انہوں نے تکبیر کہی ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے سنن ابن ماجہ کا، جلد اول، اور باب اقامت الصلاۃ، اور حدیث نمبر 911 ہے۔ تیسری حدیث انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور شانوں تک ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت بھی ایسا ہی کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی، اور جب دونوں سجدوں سے اٹھتے تب بھی ایسا ہی کرتے، یعنی سجدوں سے اٹھتے وقت بھی ایسا ہی کرتے۔ دیکھیں یہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات ہے نا، اس میں یہ ہے کہ رسول خدا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو رفع دین کرتے تھے، لیکن سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے۔ جبکہ اس روایت میں، اچھا اس کا ریفرنس کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ مسند احمد ابن حنبل، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 910 ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے یہ۔ تو اس طرح یہ روایت بتا رہی ہے کہ یعنی پوری نماز میں جہاں کہیں پر بھی تکبیر کہتے تھے تو ہاتھ کو بلند کرتے تھے۔ چوتھی حدیث انہوں نے لکھی ہے حضرت عمیر بن حبیب سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، ہر تکبیر کے ساتھ۔ پانچویں حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ حضور اکرم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں رفع دین نہ کیا ہو۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سنت موقدہ ہے کیونکہ پوری زندگی رسول خدا نے رفع دین کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے۔ چھٹی حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ امام بہقی نے سنن بہقی میں حضرت ابو بکر سے، اور امام دارقطنی نے سنن کبیر میں حضرت عمر ابن خطاب، اور تعلیق المانی میں حضرت عثمان سے مروی ہے کہ حدیث ہے کہ ان سب حضرات نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ لیکن سنن بہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد 7ویں حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے بچشم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفع دین کرتے دیکھا، اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب آ جائیں ائمہ اہل بیت، صحابہ کرام اور تابعین عظام کا کیا عمل ہے اس حوالے سے، رفع دین کے حوالے سے۔ لکھتے ہیں کہ ابن مردویا، ابو نعیم اور مستدرک الحاکم میں حضرت انس بن مالک، زید بن ارقم اور عمران بن حسین سے روایات ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ ہمیشہ دوران نماز ہر تکبیر میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے رفع دین پر اپنی ایک کتاب میں رسول اللہ کے 19 صحابہ کرام کے متعلق روایت نقل کی ہے کہ وہ دوران نماز رفع دین کرتے تھے۔ ان میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، انس بن مالک، ابو ہریرہ، ابو قتادہ، ابو اسید، محمد بن مسلم، عبداللہ بن زبیر، سعد بن سعد، ابو موسیٰ اشعری، وائل بن حجر، ابو حمید ساعدی، مالک بن ہویرس، ابن عمر شامل ہیں۔ یعنی یہ وہ تمام صحابہ کرام ہیں جن سے مختلف کتابوں کے اندر
یہ احادیث، یہ روایتیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے نماز میں۔ 19 صحابہ کرام راوی ہیں اس کے، یعنی 19 ترک سے آئی ہوئی ہے یہ۔ امام بیقی نے ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی جن میں رفع دین کی حدیثیں مروی ہیں جمع کیے ہیں، اور ان کی تعداد 30 تک پہنچائی ہے۔ بیقی نے جو اپنی سنن الکبریٰ للبیقی جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے 30 صحابہ کرام سے روایتیں پیش کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رفع دین نماز کی زینت ہے۔ ابن اون سے روایت ہے کہ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو وائز کے ہاں دیکھا رفع دین کرتے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اچھا، رفع دین اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ زراطہ سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے ہر تکبیر پر رفع دین کیا، ہر تکبیر پر رفع دین کیا۔ یہاں انہوں نے امام باقر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، کیونکہ یہ کتاب کے مصنف اہل سنت ہیں، تو اس لیے وہ رحمت اللہ لکھ رہے۔ ہم تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، اس لیے میں نے پڑھا اس کو علیہ السلام ہے۔ اچھا، تابعین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ تابعین عظام میں حضرت طاؤس بن کسیان، ابن سیرین، حسن بصری، عطا بن رباح، مجاہد، مکحول، سعید بن جبیر، قاسم بن محمد، قتادہ، سالم، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن رہویہ، عبداللہ بن مبارک اور سفیان بن عینیہ رفع دین کے قائل تھے۔ سیرین فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع دین کرنا نماز کی تکمیل کا باعث ہے، اور عبد المالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے نماز میں رفع دین کرنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ تیری نماز کو مزین کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا حال جو ہے نا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس میں تو خیر اس مسعود نوازش صاحب نے بہت طویل گفتگو اس میں کر رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ ان روایات کا کہ جو رفع دین کی نفی میں آئی ہوئی ہے ان کے اوپر انہوں نے جرح کی ہے، اور ان تمام روایتوں کو انہوں نے ضعیف ثابت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ علامہ وحید الزماں جو اہل حدیث کے عالم ہیں، انہوں نے بھی ان تمام روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے جو رفع دین کی نفی میں آئی ہوئی ہیں۔ تو کنکلوژن اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رفع دین کے حوالے سے 19 یا 30 صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے ساری زندگی یہ سنت ادا کی ہے، لہذا سنت موقدہ ہوگی۔ تو تمام مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو سنت رسول کا پیروکار کہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ رفع دین کیا کریں، یعنی جب بھی تکبیر کہیں اس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک بلند کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔